ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ نون لیگی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا بیٹا ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ ٹریفک حادثہ اسلام آباد کے 7 ایونیو میں پیش آیا ہے۔ طارق فضل چودھری کے بیٹے کی حالت تشویشناک ہے، اسپتال ذرائع ایسا بتاتے ہیں۔ تو اہم خبر آ رہی ہے، نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری کا بیٹا ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ ٹریفک حادثے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹریفک حادثہ اسلام آباد کے 7 ایونیو میں پیش آیا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے بیٹے کی حالت تشویشناک ہے، اسپتال ذرائع سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو اہم ترین خبر آ رہی ہے، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں، جہاں نون لیگی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا بیٹا ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ مناظر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بھی الٹی پڑی ہوئی ہے۔ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر اسلام آباد میں، ان کے بیٹے کی حالت کیسی ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر المنور، کیا پتہ چل پایا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے بیٹے کی حالت کیسی ہے اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا، پولیس کیا بتاتی ہے؟ جی، ابتدائی طور پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 7 ایونیو کے اوپر یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا، اور جو وہاں پر عینی شاہدین تھے ان کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری کے باعث یہ گاڑی جو ہے یہ جو ڈیوائیڈر کا ہوتا ہے اس سے ٹکرانے کے بعد الٹی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو علاقہ مکین اور وہاں پر موجود لوگ تھے انہوں نے جو طارق فضل چودھری کے بیٹے ہیں حمزہ فضل، ان کو جو ہے وہاں پر شدید زخمی حالت میں جو نجی اسپتال ہے وہاں پر منتقل کیا ہے۔ تاہم ابھی تک اس حوالے سے ان کی طبیعت کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ جو پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شدید زخمی حالت میں ان کو نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، اور ابھی تک ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، جبکہ جو پولیس ہے ان نے جائے وقوع پر پہنچ کر جو گاڑی ہے اس کو، کیونکہ روڈ کے درمیان تھی، وہ اس کو ہٹا کر روڈ سے سائڈ پہ کر دیا، اور اس حوالے سے مزید جو تحقیقات ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ جو طارق فضل چودھری کے بیٹے ہیں حمزہ فضل، ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ 7 ایونیو پر جا رہے تھے اور ان کی گاڑی کو یہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں گاڑی پہلے ڈیوائیڈر کے ساتھ ٹکرائی اور اس کے بعد پول کے ساتھ ٹکرانے کے بعد گاڑی جو ہے وہ الٹی ہو گئی۔ جو وہاں پر موجود لوگ تھے انہوں نے، اور وہ جو راہ گزر تھے انہوں نے ان کو گاڑی میں سے جو نکالا اور ان کو شدید زخمی حالت میں جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا ہے۔ جو فوٹیجز ہیں اس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کو وہاں پر ہی ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سانس جو ہے وہ نہیں آ رہا، تاہم اس کے بعد ان کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ابھی تک اس حوالے سے ان کی جو اس واقعے میں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے یا نہیں یہ کنفرم نہیں ہو سکتا، تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر لائی جا رہی ہیں اور تمام تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اچھا قمر المنور، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ حمزہ فضل کے بارے میں آپ نے بتایا کہ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے شدید زخمی حالت میں، یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم دوبارہ قمر المنور سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد کی 7 ایونیو پر، جہاں پر نون لیگی رہنما ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ان کا بیٹا حمزہ فضل ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہوا ہے۔ حمزہ فضل کی حالت کے بارے میں جو اسپتال ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ ہمارے نمائندے قمر المنور بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیز رفتاری کے باعث ڈیوائیڈر سے پہلے گاڑی ٹکرائی ہے اور پھر باقاعدہ پول سے بھی ٹکرائی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی الٹی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حمزہ فضل کے بارے میں اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ وہ انتہائی شدید زخمی ہوئے ہیں اور انہیں انتہائی شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ قمر المنور ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر المنور، پولیس نے کچھ بتایا ہے اس واقعے سے متعلق؟ ایک تو یہ بھی بتائیے گا، اور کوئی ان کے ساتھ حمزہ کے ساتھ موجود تھا اور ان کے بارے میں کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ اسپتال ذرائع کیا بتا رہے ہیں ان کی حالت کے بارے میں؟ جی، اسپتال ذرائع پولیس کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، جس وقت ان کو نجی اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ 7 ایونیو پر جو G7 برج ہے اس کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ پہلے یہ گاڑی جو ہے ڈیوائیڈر کے ساتھ ٹکرائی تھی اور اس کے بعد پول سے ٹکرانے کے بعد گاڑی الٹی ہو گئی تھی، تو جو علاقہ مکین اور وہاں پر راہ گزر تھے انہوں نے جو حمزہ فضل ہیں ان کو گاڑی سے باہر نکالا، اور جو فوٹیج ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے سانس بحال کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ان کو جو ہے پریشر دیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک جو
وہ لوگ تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور اس انتہائی تشویشناک حالت میں تھے، اور اسی وجہ سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر سے اس گاڑی کو، کیونکہ روڈ کے درمیان الٹی ہو چکی تھی اور راستہ بند ہو چکا تھا، تو اس گاڑی کو اب موقع سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تاہم جو ان کی حمزہ فضل ہیں ان کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور اس وقت جس وقت کی گاڑی چلا رہے تھے تو ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی لوگ جو تھے وہ موجود نہیں تھے، وہ اکیلے ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، جس کے بعد جو G7 کا برج جس کو کہا جاتا ہے اور 7th ایونیو پر واقع ہے، وہاں پر ان کی گاڑی جو ہے یہ انتہائی تیز رفتار تھی، تو پہلے ڈیوائیڈر کے ساتھ ٹکرائی اور اس کے بعد پول کے ساتھ ٹکرانے کے بعد یہ گاڑی جو ہے وہ الٹی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو علاقہ مکین اور وہاں پر موجود راہگزر تھے انہوں نے ان کو گاڑی سے نکالا، اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی الٹی ہی ہے اور اسی طرح ان کو گاڑی میں سے نکالا گیا ہے، اور اس گاڑی میں سے نکالنے کے بعد ان کو نجی اسپتال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک حالت میں منتقل کیا گیا ہے۔ ٹھیک، قمر المنور ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک بار پھر اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ نون لیگی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ان کا بیٹا حمزہ فضل ٹریفک حادثے میں ابھی تک جو اطلاعات ہمارے پاس موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق وہ زخمی ہیں، انتہائی تشویشناک حالت میں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کر کے، خود گاڑی ڈرائیو کر کے وہ جا رہے تھے تو ڈیوائیڈر راستے میں آیا ہے، ڈیوائیڈر سے ان کی گاڑی ٹکرائی ہے۔ نہ صرف ڈیوائیڈر سے گاڑی ٹکرائی ہے بلکہ ڈیوائیڈر سے گاڑی ٹکرانے کے بعد وہ گاڑی پول سے بھی ٹکرائی ہے، جس کے باعث گاڑی الٹی ہے۔ چونکہ تیز رفتار گاڑی تھی، تیز رفتاری سے وہ چلا رہے تھے، ڈرائیو کر رہے تھے، اطلاعات ابھی تک جو عینی شاہدین بتا رہے ہیں اس کے مطابق، تو اسی وجہ سے گاڑی باقاعدہ الٹی ہے، اور گاڑی الٹنے کے بعد حمزہ کو کوشش کی گئی ہے کہ حمزہ طارق کو نکالا جائے گاڑی سے، ان کا سانس بحال کیا جائے اور پھر ان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ اسپتال تو انہیں منتقل کر دیا گیا ہے لیکن ان کی حالت کے بارے میں تشویشناک اطلاعات ابھی تک موصول ہو رہی ہیں، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اطلاعات ان کے بارے میں یہی آ رہی ہیں کہ انتہائی زخمی حالت میں وہ اسپتال میں موجود ہیں، اسپتال میں ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، لیکن ان کی حالت تشویشناک، اسپتال ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ گاڑی پہلے ڈیوائیڈر سے ٹکرائی تھی، پھر الٹی ہے، اور الٹنے کے بعد ان کو باہر نکالا گیا ہے گاڑی سے اور پھر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ قمر المنور، ابھی تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، علاقہ مکین کیونکہ G7 کا یہ علاقہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت ان کو منتقل کیا گیا تھا نجی اسپتال تو انتہائی تشویشناک حالت سے حمزہ طارق فضل جو تھے، اور ابھی تک اس حوالے سے پولیس نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ ان کی حالت اب کیسی ہے، کیونکہ جو پولیس ہے وہ جائے وقوع پر بھی موجود ہے اور نجی اسپتال میں بھی اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تاہم جو SHO اپارا ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی تشویشناک حالت میں ان کو یہاں پر لایا گیا تھا نجی اسپتال میں، اور ان کو یہاں پر ان کا علاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر سے ابھی تک ان کی بات نہیں ہوئی تھا۔ قمر ساتھ ہی رہیے گا، اب جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ نون لیگی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے بیٹے حمزہ طارق ٹریفک حادثے میں انتہائی افسوس کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حمزہ طارق کی گاڑی کو حادثہ اسلام آباد کی 7th ایونیو میں پیش آیا تھا۔ حمزہ طارق کی گاڑی پہلے ڈیوائیڈر سے ٹکرائی تھی، پھر الٹی ہے، انہیں اسپتال تو منتقل کیا گیا تھا لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ حادثہ بہت زیادہ شدید تھا، انتہائی شدید تھا، اور فوٹیجز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حمزہ طارق کو ان کا سانس بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نون لیگی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے بیٹے حمزہ طارق ٹریفک حادثے میں جاں بر نہیں ہو سکے، وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انہیں اسپتال تو منتقل کیا گیا تھا لیکن ان کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ قمر المنور، یہ افسوسناک خبر ہمارے پاس آ گئی ہے، کنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ حمزہ طارق اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جی بالکل، جو پولیس فورسز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ جو حمزہ طارق فضل ہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ 7th ایونیو پر کچھ دیر پہلے یہ حادثہ پیش آیا تھا، ایک گاڑی جس میں جو ڈبل کیبن گاڑی تھی وہ جب G7 برج کے قریب پہنچی تو پہلے ڈیوائیڈر سے ٹکرائی اور اس کے بعد جو پول ہے اس کے ساتھ ٹکرانے کے بعد گاڑی الٹی ہو گئی تھی، تو وہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے ان کو گاڑی سے باہر نکالا
और उसके बाद निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन पुलिस का भी यही कहना था और जिन लोगों ने वहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया था उनका भी यही कहना था कि उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। जिस वक्त उनको गाड़ी से निकाला गया था उसी टाइम उनकी सांस जो है वो बहाल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो जब अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया वो जानबर नहीं हो सके। और अब इस बात की तस्दीक जो है वो भी कर दी गई है कि अंजा तारिक फजल जो हैं वो इस जो खौफनाक हादसा है इसमें जाँ बाक हो गए हैं। ठीक, और ये भी कुछ कंफर्म कर पाएंगे आप हमें कि अंजा तारिक जिस वक्त ये गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे, जिस वक्त ये हादसा पेश आया है, वो अकेले ही मौजूद थे? पुलिस ने इस बारे में कोई बताया है कुछ? जी, जो शाहिदीन है उनका यही कहना है कि उस वक्त वो गाड़ी में अकेले थे। जी 7 ब्रिज जो है 7th एवेन्यू के ऊपर, वहाँ पर ये गाड़ी मौजूद थी और उस वक्त उनको गाड़ी से निकाला गया तो वो उस वक्त गाड़ी में अकेले ही थे। और पुलिस का भी ये कहना है कि मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। जो जाए वकूआ है वहाँ से गाड़ी को डिवाइडर के करीब से हटाकर जो है वो साइड पे कर दिया गया है लिफ्टर के जरिए। ताहम अब ये कोशिश की जा रही है कि वो बाकायदा तौर पर इसका जायका बनाया जा सके ये किस तरह वाकया जो है वो पेश आया, क्योंकि 7th एवेन्यू का जो ब्रिज है यहाँ ये सिग्नल फ्री ब्रिज है और यहाँ पर इस गाड़ी को ये हादसा पेश आया जिसके नतीजे में जो अंजा तारिक फजल हैं वो जांबाक हुए हैं और जांबाक नहीं हो सके। निजी अस्पताल भी उन्हें ले जाया गया था, लेकिन क्योंकि वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में उन्हें यहाँ लाया गया था तो इसी वजह से वो जांबाक नहीं हो सके। अब इस बात की तस्दीक जो है वो भी कर दी गई है। अच्छा तारिक, इसकी ज़रा महल वक़ूअ के बारे में आप हमें बता सकते हैं? आप बता रहे हैं कि ये सिग्नल फ्री है यहाँ से ये एरिया, तो क्या माजी में भी यहाँ पर हादसात होते रहे हैं? जी 7th एवेन्यू जो है ये सिग्नल फ्री है। यहाँ पर 2 ओवरहेड ब्रिजेस हैं, एक G7 का ब्रिज है और एक ब्लू एरिया का जो ब्रिज है वो है। जब ये गाड़ी G7 ब्रिज के करीब पहुंची थी तो उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनका ये कहना है कि तेज रफ्तारी के बाद ये गाड़ी जो है डिवाइडर के साथ टकराई थी और उसके बाद पोल के साथ टकराने के बाद ये गाड़ी उल्टी हो गई थी, जिसके नतीजे में ये जो अंजा तारिक फजल हैं इनको गाड़ी में से निकाला गया था। फुटेजेस जो वहां पर हमें मौसूल हुई, समा को मौसूल हुई, उसमें देखा जा सकता है कि उनको गाड़ी के जो शीशे हैं उनमें से बाहर निकाल कर जो है उनका सांस बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद उनको वहां से निजी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। G7 ब्रिज जो है इसमें से ये सिग्नल फ्री है और इसके ऊपर से 2 ओवरहेड ब्रिजेस हैं। एक जो 7th एवेन्यू के ऊपर वाक़ ब्रिज है G7 का, वो भी ओवरहेड ब्रिज है और इसके ऊपर ब्लू एरिया का जो ब्रिज बनाया गया जिसके ऊपर मेट्रो बस सर्विस का ब्रिज भी है। तो वो ये मुकम्मल तौर पर सिग्नल फ्री एरिया है और यहाँ पर हद रफ्तार जो है वो भी 80 किलोमीटर जो है वो जो ट्रैफिक पुलिस है उसने मुतय्यन की हुई है। ताहम अब पुलिस जो है इस हवाले से तमाम तहकीकात जो है वो कर रही है ताकि इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल की जा सके। ठीक, कमरुल मुनव्वर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे नून लीगी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के जवासाल बेटे अंजा तारिक फजल चौधरी अलमनाक हादसे में जाँ बाक हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अंजा तारिक की गाड़ी को हादसा इस्लामाबाद के 7th एवेन्यू में पेश आया था। अंजा तारिक की गाड़ी पहले डिवाइडर से टकराई थी और फिर खंबे से टकरा कर उलट गई। उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाक हो गए हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव। देखते रहिए समा।